جیل میں ایک دوست گیا تو اس نے جیل میں جا کے کمبل دیے تو اس نے کہا کہ دعا مانگو، اللہ سے مانگو. اس نے کہا اللہ کو نہیں مانگتا میں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سنتا ہی نہیں ہو. ہماری بے شمار دعائیں مانگتے پوری نہیں ہوتی، روز مانگتے نہیں سنتا. لوگ کہتے ہیں حضرت تہاڈی بھی، حضرت صاحب تہاڈی بھی دعا نہیں پوری. مولانا طارق جمیل صاحب یہاں لاہور آئے تو میں نے ان سے فون کیا، کہہ رہے یار اینی ٹھنڈ سی، اینی ٹھنڈ سی، اینی ٹھنڈ سی. میں کہا جی اینی ہے نہیں جنی تسی کر دیتی ہے. اس نے ایک کلپ بنایا اس لڑکے نے، کہا میں بھی ولاگ بنا رہا تھا، میری بیوی بھی بنا رہی تھی، اس سے بہت سارے ویوز آ رہے تھے، ہم پیسے کما رہے تھے، تو میں نے اچانک ایک حدیث سن لی، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو یہاں بھیجا ہے تو ایک محدود قسم کی طاقت دی ہے، اسے زیادہ نہیں ہے. ایک محدود قسم کا دماغ دیا ہے، ایک محدود قسم کی اس کے اندر قوت ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہم کر سکتے. ہماری لمیٹیشنز بہت ہی زیادہ ہے. بہت زیادہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے نا، یار یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے، تو پھر آدمی دین سے چلا جائے گا. سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی دیکھو نا، اب روز ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہوتا ہی نہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ بھی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں یاد رکھو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اللہ نے جو سورہ ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو خود کسی سے کوئی حاجت نہ ہو، مطلب کسی سے کوئی کام نہیں، اسے کسی سے کوئی کام نہیں، اور سب کو اس سے کام ہو. یعنی کسی کا بھی کام اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا اپنا کام کسی سے کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں سمجھ یہی بات کہ ہر کوئی جس کا محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج، اس کو کہتے ہیں سمد. اس کا اردو میں ترجمہ ہے بے نیاز. بے نیاز بھی ہے، اللہ بے نیاز ہے. سنا ترجمہ بے نیاز. بے نیاز کیا مطلب؟ کہ وہ ہر چیز سے ہی بے نیاز ہے، اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ ہماری بات سنے وہ نہ سنے، وہ ہمارا کام کرے نہ کرے، ہماری مرضی کے مطابق ہو نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، آدمی ماں باپ کو کہتا ہے کہ جی آپ میری یہ کام کر دیں، وہ کہتے ہیں کر دیں، نہ کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی میں کہا آپ میری بات سن ہی لیں، میں پھر آپ سے ناراض ہو گیا ہوں. تو اللہ سے ناراض ہو جاؤ، چلو جاؤ ہو جاؤ پھر ناراض، کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. سب کوئی اللہ کے محتاج ہے، ہر انسان. اس لیے اللہ قرآن میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میرے بندو تم میرے محتاج ہو، تم فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ اپنی ذات میں غنی ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، وہ سب کچھ ہے. ہمارا اب ایک لمٹ ہے، ہمارے سوچنے کی بھی ایک لمٹ ہے نا. کیوں کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں نہ سوال کیا کرو؟ کیوں؟ وجہ کہ بھی یہ ایسا ہی ہونا، کیوں سوال نہ کرو؟ اس لیے کہ ہماری وہ ایک لمٹ رکھی اللہ نے، اس سے آگے ہم سوچ نہیں سکتے. ایک لمٹ سے آگے سوچنے کی کوشش. ایک جگہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے. ایک کوئی دیہاتی آدمی تھا، اس نے
اس طرح خطاب کے بعد اس نے پوچھا جی یہ آپ کہہ رہے تھے اللہ بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے بڑے ہیں، مطلب کتنے کو بڑے ہیں؟ کوئی ایسے مثال سے سمجھے کتنے بڑے ہیں؟ تو نے کہا یار نہیں، اللہ مثالوں سے بھی پاک ہے، اللہ کیونکہ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں سکتا، اللہ کو نہیں کسی نے دیکھا، تو اللہ کو بس اللہ نے کہا میں بڑا ہوں وہ بڑے ہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ ہے کہ میں کیسے سمجھوں، انہوں نے کیسے سمجھا دیتے ہیں، پھر آپ آ جائیں، ساتھ ہی سمندر تھا وہ سمندر پہ لے گئے، انہوں نے کہا آؤ سمجھائیں، انہوں نے سمندر کے کنارے گڑھا سا کھودا، گڑھا کھود کے اس نے کہا کہ اب تم بیٹا ایسا کرو یہ جو سمندر ہے نا اس گڑھے میں ڈال دو، اس نے کہا میں نہ سمجھ ہوں مگر اتنا بیوقوف نہیں ہوں، اتنا بیوقوف نہیں کہ سمندر گڑھے میں کیسے آئے گا، یہ تو آ نہیں سکتا، انہوں نے کہا تم سب تمہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے، اسی طرح ہماری ذات بھی ایک گڑھا ہے، اللہ کی ذات سمندر ہے، کہاں ہمارے اس گڑھے میں کہاں آئے گا؟ اب تم خود سوچو کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سب کی بات سنتا ہوں، اسی بات ایک ہی بات کو سوچو، سب کی بات سنتے ہیں، کتنے لوگوں کی بات سنتے ہیں؟ 8 بلین لوگوں کی بات ایک ہی وقت میں سنتے ہیں۔ اب یہ سمجھ آ سکتی بات؟ سوچو یہ سمجھ سکتا بندہ کیسے سنتا ہے؟ 8 بلین، 8 لوگ نہیں، 800 لوگ نہیں، 8000 لوگ نہیں، 8 لاکھ، 8 بلین، 8 ارب لوگوں کی بات میں ایک ہی دفعہ سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ لو اب سمجھ لو، اس کو اگر سمجھنا چاہو سمجھ لو گے۔ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ نے وہ ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر ہی نہیں بنایا وہ والا، تو اس لیے اللہ بس وراء الورا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وراء الورا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں نہ غور کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور، ہاں اللہ کی قدرت پہ غور کیا کرو کہ اللہ کیسا بنانے والا ہے، اس پہ غور کرو کہ اللہ کیسا بناتا ہے۔ دنیا کی ہر پروڈکٹ بننے کے بعد اس کی پیکنگ بنتی ہے پہلے، پھر پیک ہوتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو پیکنگ پہلے بناتا ہے، پروڈکٹ بعد میں آتی ہے۔ پہلے پیکنگ، اس کے اندر انار بن رہا ہے، اس کے اندر لگ رہے ہیں، اس کے اندر آ رہے ہیں، کیلے کا شکل پہلے بن جاتی ہے، اس کی پیکنگ بن جاتی ہے، وہ کہ پیکنگ بھی ساتھ بڑی ہو رہی ہے، اندر کیلا بھی بڑا پنڈا، پیکنگ اللہ پہلے کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی پیکنگ پہلے کر سکتا ہے؟ ایک انار، صرف انار پہ کبھی غور کرو نا، میں کبھی انار پہ غور کرتا ہوں، کبھی یہاں تو خیر وہ انار آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مدینہ والوں کو، مدینہ منورہ میں کچھ نہیں تھا تو مدینہ منورہ میں سوائے کھجور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی دعا مانگی یا اللہ ان کو ہر دنیا کا ہر پھل ہی ان کو کھلا دے، یا اللہ مدینہ والوں کو ہر پھل کھلا۔ یہ انصار ہیں، انصار مدینہ والوں کو کہتے ہیں انصار، انصار حضور کی نصرت کرنے والے۔ انہوں نے حضور کی ایسی نصرت کی، ایسی نصرت کی، ایسی نصرت کی، ایسی کی کہ حد ہی کر دی کہ اس سے آگے کوئی کسی کی نصرت نہیں کر سکے گا۔ یہ انہوں نے اینڈ لگا دیا کہ بس بھی اس سے آگے کچھ نہیں۔ بتاؤ کیسی نصرت کی ہوگی۔ ہمارے گھر میں یار کوئی مہمان آ جائے نا، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو 1 دن برداشت کرتے ہیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، چلو، لیکن اس کے بعد پوچھنا شروع کہ اپنا کوئی کام نہیں تھا، کوئی پیچھے مسئلہ نہیں گا، جانا نہیں۔ ہم تو اب شہر والے لوگ تو پہلے گاؤں میں لوگ یہ برداشت کرتے، اب شہر میں تو آتے ہی پوچھتے تو جانا کدوں ہے۔ ایسے لاہور میں اب لوگ پوچھنے لگے کھانا تو نہیں کھانا، یعنی کھانے کے ٹائم پہ آیا تو پوچھنے کھانا تو نہیں کھانا، یعنی یہ کہتے ہی نہیں کہ کھانا کھا لو، نہیں کھانا تے نہیں کھانا یعنی۔ اور مدینہ والوں نے کیا کیا؟ مدینہ والوں نے حد کر دی، مدینہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے سارے ساتھیوں کے ساتھ، تو حضور نے لوگوں کو گھروں میں بانٹ دیا، آپ لوگوں کو کہ بھئی یہ اس کا ساتھی ہے، تاکہ وہ کون سے ایسے کوئی رئیس لوگ تھے، وہاں بھی بس گزارے ٹائپ ہی روزی تھی، ذمہ دار لوگ تھے۔ مدینہ منورہ کے تو ذمہ دار تھے، مکہ کے لوگ تاجر تھے۔ اب حضور نے جوڑیاں بنا دی کہ یہ اس کے گھر میں، یہ اس کے سر میں، اس کے گھر جوڑیاں بن گئی۔
اب وہ جس کی جوڑیاں بن گئیں، جس کی جوڑی بنی، ایک جوڑی والے کی بات سناتا ہوں میں. ایک جوڑی والے نے کیا کہا، جس کی جوڑی بنی اس کو کہا کہ بھئی یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرے باغ ہیں، یہ لائن لگا دی میں نے، یہ آدھے آج کے آباد آپ کے، آدھے میرے. چلو یہ بھی سمجھ آ گئی بات. اگلی بات اس نے جو کی وہ حد ہی کر دی. اس نے کہا یہ میری 2 بیوی، اس پردے کا حکم نہیں آیا تھا ابھی. اس نے کہا یہ 2 بیویاں میری، جو تمہیں پسند ہے تم کہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ تیری، ایک میری. حد مکا دی. یہ حد ہے، حد. ایسے تو نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یا اللہ میں انصار سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جائے. اور کیسا اللہ کے نبی نے کیا کیا، انصار جب حضور وہاں آ کے رہنے لگے تو انصار والوں کو یہ ہوا کہ جب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، فتوحات شروع ہو جائیں گی تو یہ واپس چلے جائیں گے. تو انہوں نے آ کے مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ واپس تو نہیں چلے جائیں گے، جب حالات بہتر ہو جائیں گے واپس چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ. وہیں دفن ہو گئے، گئے نہیں واپس. حالانکہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اپنے گھر جائیں، نہیں گئے کہ ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ جہاں انصار والے جائیں گے میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ باقی لوگ، باقی جو مکہ والے ہیں دوسرے، وہ میرے باہر کا کپڑا ہے. اس طرح سے باہر کپڑا ہوتا ہے. انصار مدینہ والے میرے اندر کا کپڑا ہے، میرے اندر جو ساتھ لگا کے مدینہ والے یہ ہیں. تو انصار نے حد کر دی، حدیں توڑ دی. ایسی نصرت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حد کر دی، کہ حد کر کے دکھا دیا کہ لو جی اینڈ ہے جی، جاؤ. مہمان کا اکرام، پتہ نہیں میں کیا بات کر کے کس بات سے شروع کی تھی، میں بات بھول گیا. کہ اصل میں کرنا ہم نے کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ کسی طرح یہ پہچاننا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو کہا ہے، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. ہماری مرضی سے کچھ چیز پوری ہو جائے گڈ، نہیں ہو جائے ٹھیک، کوئی بات. اور یہاں میرے دوستو اکثر باتیں پوری نہیں ہوں گی، یاد رکھنا. اس سے اکثر لوگ نا وہ ہو جاتے ہیں. آج میں اس لیے بات ساری اس لیے شروع کی کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. وہ یار نہیں، میں کی فائدہ منگنے کا، دعا تو پوری سنتا ہی نہیں ہوں. وہ بھی پتا ہے نا کہ جیل میں ایک دوست گیا تو اس نے جیل میں جا کے کمبل دیے تو اس نے کہا کہ دعا مانگو، اللہ سے مانگو. اس نے کہا اللہ کو نہیں مانگتا میں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سنتا ہی نہیں ہوں. جیل میں جو تھا بندہ وہ ایسا، انہوں نے کہا سنتا ہی نہیں. یہ والا جو ہے نا کیفیت، یہ کیوں پیدا ہوگی کہ اللہ کی ذات پہ جب یقین نہیں ہوگا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے. وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ دنیا ہے، یہاں ہر بات نہیں پوری ہونی. کچھ بات پوری ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگی، کچھ اللہ سن لے گا، کچھ نہیں سنے گا. وہ جنت ہے، وہ جگہ جہاں ہر خواہش پوری ہوا کرے گی. یہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، میرے جیسے جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دین کی بات کرتے ہیں، یہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اور میسج کر کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں. آپ کی ابھی مجھے آنے لگا تو کسی کا میسج آیا ہوا تھا میرے ساتھ، بیان بھیج کے اس نے میسج کیا. اس نے کہا بھائی جان یہ آپ کا بیان سن کے میرا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. یہ ابھی میسج آیا، ابھی آتے آتے میں نے دیکھا میسج آیا، میں نے آپ کا بیان سنا، وہ ساتھ میرا بیان بھیجا کہ آپ کا بیان سن کے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور یہ دعائیں دیں. اب یہ سن کے بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید میں کچھ ہوں، شاید میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. ہماری بے شمار دعائیں مانگتے پوری نہیں ہوتی. کئی دفعہ اللہ سے مانگا یا اللہ یہ کر دے، نہیں کرتا. روز مانگتے نہیں سنتا. تو ہم کیا کہیں کہ لوگ حضرت تہاڈی بھی، حضرت صاحب تہاڈی بھی دعا نہیں پوری. وہ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال دعا مانگی. کتنی؟ 80 سال. 80 سال. ہمارا تو یہ ہے نا کہ ایک دفعہ دعا مانگیں، 2 دفعہ مانگے، 4 دفعہ مانگے، 10 دفعہ مانگے، اور رہنے دو جی کوئی دعا وہ نہیں پوری، وہ نہیں سنتا. 80 سال اللہ سے مانگ رہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. ابراہیم علیہ خلیل اللہ وہ کہہ رہے یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا.
یا اللہ سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال بیٹا 80 سال بعد جا کے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تیری دعا ہم نے سن لی، بیٹا ہوگا آپ کے پیسے۔ اب انہوں نے کہا جی ہوں کتوں ہوئے گا، اب تو ہر گیم ہی ختم ہو گئی، بیوی میری بانجھ ہو گئی، میں بزرگ ہو گیا، اب کیا، اب کہاں سے بیٹا آئے گا؟ تو اللہ نے کہا اب ہم کہہ رہے ہیں بیٹا ہو تو ہوگا، بس ختم، یہ تمہیں کیا کہاں سے کہاں آئے گا؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے لوگوں نے کہا یار موسیٰ کو مزہ نہیں آیا، مزہ کوئی نہیں آیا، کیونکہ جب فرعون کی بات مانتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، تب بھی ہم پہ ظلم ہوتا تھا، اب آپ پہ ہی مان لے آئے ہیں تب بھی ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح ہی فرعون کے لوگ آگے میں مار، تو فائدہ کیا ہوا آپ سے؟ مطلب آپ ہی مان لے کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اب آپ ہی مان لینے کا مطلب تو یہ تھا کہ اس ظلم سے جان چھڑاتے ہیں آپ ہماری، اگر ابھی بھی ہم پہ ظلم ہی ہو رہا ہے تو پھر فائدہ آپ پہ ہی مان لینے کا کیا فائدہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ پہ ایمان لے ہیں، مجھ پہ ایمان لے ہیں، تو یہ کچھ بھی وہی ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا؟ فرعونوں کا تو کچھ کرو، ان کا تو کچھ کرو۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے دعا آپ کی قوم کی دعا سن لی، اب آپ ان کو کیا کریں؟ یہ کیا کریں؟ ان کو کہا کہ یہ ان کو کہو کہ اپنی نمازیں درست کریں، نمازیں کیا کریں؟ درست کریں۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نماز تو ٹھیک ہے، نماز کا معاملہ تو اللہ دا، اصل تو حقوق العباد نے، نماز یعنی اس کا مطلب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کہ نماز کچھ نہیں، پڑھو تو بھی کوئی نہیں پڑھو تو بھی کوئی خیر ہے، اصل تو حقوق العباد ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نماز صحیح کرو، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم سے کہو نماز ٹھیک کرو، اور اس معاملے میں وہ سمجھدار تھے، انہوں نے اپنی نمازیں ٹھیک کرنی شروع کر دی۔ تو فیصلہ کب ہوا بھلا؟ دعا قبول ہو گئی، فیصلہ کب ہوا؟ 50 سال بعد، 50 سال بعد وہ دعا امپلیمنٹ ہوئی۔ یہ اس لیے میرے دوستوں کہ اس معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، کمزور تو اور چیز ہوتا ہے ہی نہیں، ایویں بس ٹھیک ہم مسلمان ہیں، بس اللہ پہ یقین کا مسئلہ اور ہے، اللہ پہ یقین کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اللہ کا یقین تو بتائے گا کہ میں اس اللہ کا یقین، دیکھو میں پہلے بھی بات کرتا، آج میرے گھر میں بات ہو رہی تھی، میری وائف مجھے کہنے لگی کہ جی ہمارا اللہ کے نبی کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، کیا مفہوم ہے؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ عمر تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میری جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں، پہلے میری جان ہے اس کے بعد آپ۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم عمر تم اس وقت تک مسلمان ایمان والے نہیں بن سکتے، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب میں اور میرا دین یہ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ جب تک میرا اللہ، میں اور دین سب سے زیادہ نہ ہو جائے تمہاری جان سے بھی زیادہ، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ایک ہی دم۔ تو پھر حضور نے کہا اچھا اب ہوئے ہو، پہلے نہیں تھے۔ اب دیکھو کچھ چیزیں ہوتی میرے دوستو غیر اختیاری، کچھ ہوتی ہیں اختیاری۔ غیر اختیاری کا مطلب اولاد سے محبت غیر اختیاری، یہ تو ہوتی ہی ہے، اس کو کرنی نہیں پڑتی۔ اولاد کی محبت ہر جاندار میں ہوتی ہے، قدرتی، نیچرل ہے۔ ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، مال کی محبت نیچرل ہے،
کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو بنانی پڑتی ہیں، اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غیر اختیاری نہیں ہے، یہ اختیار کرنی پڑے گی، اس محبت کو ڈالنا پڑے گا محنت سے۔ یہ محبت محنت سے ڈلے گی، ایسے نہیں ڈلتی خود بخود، خود بخود نہیں ہوتی ہے، یہ ڈالنی ہوگی۔ کب ڈلے گی؟ کب ڈلے گی محبت؟ یہ محبت اس وقت ڈلے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہر حال میں مانیں گے۔ دل چاہے گا تو بھی دل چاہے گا، دل نہیں چاہے گا تو بھی۔ جب ہر حال میں ماننا شروع کر دیں گے نا، ہر حال۔ اب صبح فجر پہ اٹھنا کیوں مطلب؟ اب اس صبح میں آج صبح فجر پہ گئے تو دھند ہی دھند تھی، سب ہماری طرف کینٹ میں اتنی دھند سی کہ گھر سے نکلتے اگلی سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، اتنی دھند تھی۔ بیٹھو یار آرام میں، اندر ہیٹر لگے ہیں، بس بیٹھو۔ کل پرسوں مولانا طارق جمیل صاحب یہاں لاہور آئے تو میں نے ان سے فون کیا، میں کہا جی لاہور آئے؟ کہتے ہیں یار نہیں، ایک رات کے لیے آیا تھا، میرے کوئی ٹیسٹ تھے تو ایسے ساری رات ٹیسٹ کرانا تھا، ان کے سر میں درد رہتی ہے، ان کا ٹیسٹ کرانا ہے یار کہ مجھے درد کیوں نہیں جا رہی، کتنے سال ہو گئے نہیں، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا سلیپ ٹیسٹ کرنا ہے، ان کا ساری رات کا ٹیسٹ کیا انہوں نے، پھر مجھے فوٹو نے بھیجی بڑی خوفناک سی، ساری ہر چیزیں لگی ہوئی ہیں ادھر۔ تو کہہ رہے یار اینی ٹھنڈ سی، اینی ٹھنڈ سی، اینی ٹھنڈ سی۔ میں کہا جی اینی ہے نہیں جتنی تسی کر دیتی ہے، جتنی آپ نے کہہ کے کر دی، مجھے بھی ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے آپ کی اس بول سے، کہ نہیں یار میں تے گھر دا ہر ہیٹر ہی چلا چھڑیا، کہہ رہے میں نے اپنے گھر میں لاؤنج میں بھی چلایا، مجھے ٹھنڈ بہت لگی۔ اب اتنی ٹھنڈ میں کیوں جانا فجر پڑھنے؟ کیا خیال ہے؟ ادھر آرام سے بیٹھے اندر۔ یہ جو اٹھ کے فجر میں اس ٹھنڈ میں اٹھ کے جائے گا، اس کے اندر آئے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اب آئی سمجھ بات کی؟ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آنی کہ میں آگے سیکھ رہے تھے نماز پڑھ لوں، اس طرح نہیں آتی۔ جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں، یعنی نہانے سے اللہ ملتا تو مینڈکوں کو ملتا جو ہر وقت نہاتے رہتے ہیں، مچھلیوں کو ملتا ہر وقت پانی میں رہتی ہیں، تے جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا دانداں وچھیاں، جانوروں کو ملتا، ہر وقت جنگل میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ جنگل میں ملتا، جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں، جنگلوں سے رب ملتا ہے تو جانوروں کو ملتا۔ جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں، تے جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا دانداں وچھیاں، رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، جن کے دل میں ہے اللہ، نیت ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اس کو ملے گا۔ اس کے بارے میں شاعروں نے کئی شاعر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز پوری ہوئی ہے، اس کی نہیں ہوئی، ان کو روٹی اچھی مل رہی ہے نہیں مل رہی، ان کے کپڑے اچھے ہیں نہیں ہیں، ان کی شادیاں ششکے والی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئیں، 10 دن ان کی فنکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ایک ہی دن آ کے اس نے 2 کپڑوں میں اپنی بیٹی کو توڑ دیا ہے، لیکن اس سے کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے راضی ہیں تیرتے، بس تیرتے راضی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑی روزی، سب زیادہ 98% لوگوں کے پاس روزی تھوڑی ہے، وہ 2% ہی ہیں سارے ششکے والے جنہوں نے بستیاں چڑھی ہیں، وہ 2% ہی ہیں زیادہ زیادہ۔ تو اس کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا میرے دوستوں کہ حضور کی بات کوئی ایم اے میں نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے ایویں میں کوئی بات نہیں کہی کہ ایویں دل پریشان سے کہتا ہے کہ دل لا دے یہ نہ دا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی زبان سے ایسا بول نہیں نکالا جو اللہ نے نہیں کہا، حضور کی زبان سے وہی نکلا جو اللہ نے کہا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بول غصے میں بھی نہیں نکالا، ہر وہ بول نکالا جو اللہ نے کہا۔ آپ فرما رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ اس دن کہے گا کاش میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، اس دن کہے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کو اپنا بنانے کی محنت کرو، اور سب چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ دنیا پہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، خدا کی قسم کچھ نہیں نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ سیاستدانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے پاس اوئے ہوئے لیڈروں کے پیچھے کس طرح لوگ برباد ہو رہے ہیں، اوف، کس طرح راضی کر دیں باس کو، کس طرح قیادت کو راضی کر دیں، اور قیادت راضی ہو ہی نہیں رہی، قیادت راضی۔ ایک دفعہ میں ایک قیادت کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے 20 سال ہو گئے، یہ دیکھیں میرے سارے پیپر، یہ دیکھیں میری جیلیں، یہ دیکھیں میری ماریں میں نے آپ کے لیے کھائی، مجھے اتنا دوسری پارٹی نے یہ آفر کیا تھا، فلان ماشاء اللہ لگا تھا تو مجھے یہ میں آفر تھی، میں نے نہیں کیا، آپ کا ساتھ رہا، یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی فائل لے کے آیا کہ 20 سال سے اب آپ کی حکومت آ گئی ہے تو اب ہمیں بھی کچھ عہدہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لو ان کی فائل، ٹھیک دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی چلے جی اوکے صاحب۔ اب وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے قیادت نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، یقین کیا جھوٹ بولتا، جب وہ حکومت آئی تھی نا تو یہ مکر گیا تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ اوئے ہوئے، میں اس کی بات سن کے میرا دل کرے میں جا کے اس کو کہوں کہ خدا کے بندے کہاں انویسٹمنٹ کی ہے تو نے، کن پہ انویسٹ کر دیا؟ اور ظالم اللہ پہ تھوڑا سا انویسٹ کرتے، اللہ کو تھوڑا سا اپنا، فجر پہ ہی اللہ کو جا کے دکھا دیتے، فجر پہ اپنی طبیعت کے خلاف اٹھ کے اللہ کو جا کے دکھا دیتے کہ یا اللہ میں فجر دے آیا ہوں، یا اللہ ٹھنڈ بڑی ہے میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ تیری اس قربانی پہ راضی ہو کے تیرے 2 جہانوں کی کامیابی کے فیصلے کر دیتے۔ اللہ ہے وہ ذات جس پہ انویسٹمنٹ کی جائے۔ آج مجھے اس نے یہ مجھے اکثر بھیجتا ہے، جب وہ کلپ سا بھیجتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ ایک بچے کا کلپ میں نے دیکھا، کوئی لڑکا سا تھا، اس نے کہا کہ یہ پہلے لڑکا لڑکی پہلے آپس میں پڑھتے تھے، تو پھر انہوں نے وی لاگ شوق بناتے تھے، پھر شادی کر لی، پھر کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہے، کون ہے، کیا نام ہے ان کا، نام تو نہیں مجھے یاد۔ اس نے ایک کلپ بنایا اس لڑکے نے، اس نے کہا اس کے بڑے ویو، اس کے بڑے وہ کیا ہوتے ہیں ویوز ہیں، اس کے بڑے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ملینز میں۔ تو کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو پیسے کے پیچھے تھا، ہم میاں بیوی مل کے پیسے کے پیچھے تھے، تو میں پیسے کے کما رہا تھا، میں بھی وی لاگ بنا رہا تھا، میری بیوی بھی بنا رہی تھی، اس سے بہت سارے ویوز آ رہے تھے، ہم پیسے کما رہے تھے، تو میں نے اچانک ایک حدیث سن لی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت والے دن اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ توجہ ہی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ وہ 3 لوگ ہیں، کون سے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا دل دکھایا ہے جس نے، کل قیامت والے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور نمبر 2، ایسا لڑکا جو لڑکی بن کے پھرتا ہے، ایسی لڑکی جو لڑکا بن کے پھرتی ہے۔ لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہی ہے، آج تو اکثر ہی ہو رہا ہے، لڑکیاں تو لڑکی ہیں اور لڑکے لڑکیاں ہیں۔ اب تو نیا پروگرام چل گیا، وہ ایک یورپ میں پوچھنے لگ گئے کہ بتاؤ جی آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو بدلنے پہ تلے ہوئے۔ وہ خانہ خراب دیو پترو، اللہ نے منڈا بنایا ہے، انہوں کڑی بنانے کیوں ٹرے ہو جیسے گلتے ہیں کڑی بنانے انہوں، یعنی لڑی کمال ہو گئی، یعنی کیونکہ مت ماری گئی، مت ماری جائے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے
نکالنا ہے اس میں سے، کیا کرنا ہے؟ اس منڈے نو کڑی کیوں بنانا چاہتے ہو؟ دسو صحیح کیا ہے؟ اس لڑکی کو لڑکا کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کیا کیوں وجہ؟ مثلاً چونکہ صحیح والی محنت نہیں تو بات ماری جاتی ہے. تو اس نے کہا جی جب تیسرا اس نے کہا کہ میں جب دیکھا کہ وہ خاوند جو اپنی بیوی کو سریعام مارکیٹ میں پیش کرتا ہے، اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا کیا، اس نے کہا میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا میں تو اپنی بیوی کو وی لاگ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اللہ تو مجھے طرف دیکھے گا بھی نہیں، میرے سے بات بھی نہیں کرے گا، مجھے پاک بھی نہیں کرے گا. تو رونے لگ گیا. اس نے کہا جی آج میں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد میری بیوی وی لاگ نہیں کرے گی، میں ہی کرتا رہوں گا، وہ نہیں کرے گی. چھوٹا سا لڑکا تھا، ایسے اس کے جذبات تھے کہ اس نے دل پکڑ لیا. یعنی جس کو یہ پرواہ ہوگی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر اللہ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے کہا کہ ادھر کرو، ہم دنیا میں کسی سے ملنے جائیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں، وہ کہے یار وہ ادھر کر لے، تو کیا بنے گا بتاؤ؟ اللہ جس سے منہ پھیر لے گا اسے پرواہ ہوگی تو یہ کہے گا نا کہ میں نے نہیں یہ کرنا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، یہاں اس بات کی محنت کر لو کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. جس کام اور اللہ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، خدا پاک کی قسم سب سے آسان. جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ. جس کام کو کرنے کے لیے کیا کہو اللہ راضی ہو گیا بس. اور یہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں خوب دعا مانگو اللہ سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب بھی آ گیا، اب شعبان ساتھ ساتھ ہے، اب رمضان تک پہنچا دیں، پہلے نہ واپسی اب کریں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. یہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنی شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہن نہ واپس بلائیں، اب رمضان تک جانے دیں، کیونکہ رمضان میں تو سیل لگ جانی ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دسمبر آئے گا نا تو انگلینڈ سے جا کے چیزیں خریدیں گے، سیل لگنی ہے. کیا چیزیں خریدنی ہیں، کیا کرنا ہے. اور سیل کا مہینہ رمضان آنے والا ہے، اس کی دعا مانگو اللہ وہاں تک پہنچا دے. میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں. وآخر دعوانا